آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 38ویں قسط۔ تمہیں اپنا ڈریس کیسا لگا؟ ہلکی پھلکی سی تیار ہوئی اسٹائلش سوٹ میں مہلاج بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم کی مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ اندر آتی مہلکہ نے بیٹی کا گلنار چہرہ دیکھا تھا اور نہ جانے کیوں تمام وہم اڑن چھو ہو گئے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا تھا۔ نکاح کے بعد ان کا پہلا سامنا تھا، یا نکاح سے پہلے بھی وہ ان سے محض 3 بار ہی مشکل سے ملی ہوگی۔ انہوں نے ایک نظر گلابی چہرے والی نازک سی لڑکی کو دیکھا اور نخوت سے جواب دے کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ بڑھا ہی رہ گیا تھا، جسے اس نے سبکی کے احساس کے ساتھ نامحسوس طریقے سے نیچے کر لیا تھا۔ فریدہ کی نگاہ ان پر ہی تھی، اس لیے انہیں ان کی حرکت عجیب ہی لگی تھی، اور اب وہ بھتیجی کو لب چباتے ہوئے پلکیں جھپکتے دیکھ رہی تھی۔ مہلکہ کے مخاطب کرنے پر ان کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ ارحم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آیا؟ وہ ماں کو دیکھنے لگی تھی، جو اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ کچھ مصروف تھا، لیکن انشاءاللہ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ انہوں نے بات بنائی تھی، جبکہ ان کی روایات کے مطابق اس وقت لڑکے کے آنے کی ضرورت ہی نہ تھی، مگر یہ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ لاج، ذرا نورا سے کہہ کر ناشتے کا انتظام کروا لینا، میری ایک میٹنگ ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ ماہ کی بات پر وہ لب کچلنے لگی تھی، جبکہ اندر آتا ماہ کنان بھی چونک اٹھا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے جوش دکھایا تھا، مگر مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ ماں کا یہ مصنوعی پن اسے ہمیشہ ہی کھلتا تھا۔ اس نے شائستگی سے فریدہ کو دیکھتے ہوئے مشترکہ سلام کیا تھا، جبکہ نگاہ لمحے بھر کو ان کے ساتھ گردن جھکائے بیٹھی دشمن جاں پر بھی ٹھہری تھی، جو غیر معمولی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اسے تقریباً 1 ماہ بعد دیکھ کر اس کے ذہن و دل تر و تازہ ہو گئے تھے، مگر وہ ماں کے وہاں سے جانے کے سبب اس پر توجہ برقرار نہ رکھتے ہوئے ماں کے پیچھے ہی بڑھا تھا، اور وہ آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلتی فریدہ سے ماں کے رویے کی معذرت کرنے لگی تھی۔ انہیں وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی یکدم ہی بہت اپنی اپنی سی لگی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہر انسان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ہم یہاں تمہاری وجہ سے آئے ہیں، اور جب ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہے تو کسی کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم تو تم ہو۔ وہ فریدہ کے پرشفقت و محبت سے لبریز لہجے پر انہیں حیرت سے دیکھنے لگی تھی، اور ان کے مسکرانے پر خود بھی بھیگی پلکوں سے مسکرا دی تھی۔ جب وہ ماں سے الجھتا ان کو ان کے برے رویے کا احساس دلانے میں ناکام ہو کر لوٹا تھا، تو ڈرائنگ روم کی فضا کافی تسلی بخش تھی، اور وہ سفر کی تھکان کے باوجود ماں کے رویے کے ازارے کے احساس سے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فریدہ اسے بزنس ٹرپ کا احوال پوچھنے لگی تھی، اور ان سے بات کرتے ہوئے وہ اس کو بھی نوٹ کرتا رہا تھا، جو بہت سنجیدہ بیٹھی تھی۔ کیوں؟ یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دل کا سوال مائدہ پوچھ بیٹھی تھی۔ حنین، کیا ہوا چندا، اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے آواز پر سر اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں نم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کب کے رکے آنسو اس کے ایک عام سے سوال پر گرنے لگے تھے۔ فریدہ نے اسے دیکھا تھا، جو یکدم ہی مضطرب نظر آنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چلیں گے، ٹرالی گھسیٹ کر لاتی مہلاج کو دیکھ کر نرمی سے اسے تسلی دی تھی۔ مہلاج نے اسے پلیٹ میں ریفریشمنٹ آئٹمز ڈال کر دیے تھے، مگر اس نے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا تھا، اور فریدہ کے کہنے پر محض چائے کے گھونٹ بھرنے لگی تھی، جو اسے اپنے حلق میں اٹکتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تو اب تک مہلکہ کے رویے میں الجھی تھی۔ مہلاج نے اسے مخاطب کیا تھا، وہ اپنے ہی خیالوں میں الجھی بیٹھی بری طرح چونکی، تو ہاتھ میں پڑا چائے کا مگ چھلک گیا۔ وہ سی کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے باہر نکلی تھی۔ اسے شرارت سوجی تھی، اور وہ اسے ماہ کنان کے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر باہر سے ہی پلٹ گئی تھی۔ اس نے ماہ کنان کو بھی تو بھیجنا تھا۔ وہ اپنی شرارت پر متبسم سی ان سب کے درمیان آئی تھی۔ لالا جان، آپ سفر سے آئے ہیں، فریش ہو جائے تو اچھا ہے، شازمین سے بات کرتے کرتے یکدم انجان بن کر چونکنے والے انداز میں بولی تھی، اور فریدہ نے بھی فوراً ہی اس کے مشورے کو سراہا تھا، اور وہ بھی اٹھنا تو چاہتا تھا، مروتاً بیٹھا تھا، ایکسکیوز کرتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مگر بیڈ پر بیٹھی روتی ہوئی حنین کو دیکھ کر اسے نہ صرف حیرت ہوئی تھی، بلکہ پریشانی نے بھی آ گھیرا تھا۔ حنین، اس
کے سامنے رک کر پکارا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان محض چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ اس نے اپنے آنسو رگڑے اور جانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ آپ سے مطلب؟ ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ بھڑکی تھی، مگر اس نے ہاتھ چھوڑنے کے بجائے یوں جھٹکا دیا تھا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کی تو جان ہی ہوا ہونے لگی تھی۔ اس کی نگاہ نے بہت نرمی سے اس کے چہرے کے بھیگے بھیگے نقوش چھوئے تھے۔ وہ بدک کر دور ہوئی تھی، نگاہ جھکائے، لب کچلتی، بھاگنے کو پر تولتی۔ وہ پیاری سی لڑکی اسے بہت خاص لگی تھی۔ یار اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اچھا خاصا ہینڈسم ہوں۔ ایک جہان کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اور تم ہو کہ مجھے دیکھ کر یوں بھاگنے لگتی ہو جیسے میں کوئی دیو ہیکل جن ہوں۔ وہ اس کی کلائی ہنوز تھامے ہوئے تھا جسے وہ چھڑانے کی کوشش میں تھی، مگر اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ نکالنا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں، وہ منمنائی تھی۔ ارے جانے دوں؟ آج تو جانے نہیں دے سکتا۔ اب تک تو میں تمہارے پیچھے تھا اور آج تو تم خود چل کر میرے کمرے تک آئی ہو۔ وہ شریر ہوا تھا، ہاتھ چھوڑ کر ماتھے پر جھولتی سیاہ لٹ کو ہاتھ بڑھا کر ماتھے سے پرے کیا تھا۔ وہ بدک کر دور ہوئی تھی اور پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر موجود بیڈ پر گری تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ انجوائے کرتا بیڈ کے پاس ہی نیچے کارپیٹ پر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بلیو می، میں خود نہیں آئی۔ وہ لاج مجھے چھوڑ کر گئی تھی اور سچی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا روم ہے، ورنہ میں نہیں آتی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ نیر بہاتے ہوئے منمنائی تھی کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس کمرے میں آئی تھی، مگر رونے کی وجہ سے اس نے کمرے پر توجہ ہی کب دی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھنے لگی تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا اور پیار سے اس کا چہرہ تکنے لگا تھا۔ ہاں تم سے یہی امید تھی ظالم لڑکی، وہاں باہر ایک دفعہ جو مجھے دیکھا ہو۔ جانتی ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا، مگر کہاں اندازہ تھا کہ تم آج ہی دل کا سکون بن کر ٹکرا جاؤ گی۔ اپنی تمام تر سادگیوں کے باوجود بہت پیاری لگ رہی ہو، مگر یار رو کیوں رہی ہو؟ اداس کیوں ہو؟ کیا تم بھی مجھے مس کر رہی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہ بولے گی، اس لیے ایک ہی سانس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے تھے۔ میں نے آپ کو بالکل بھی مس نہیں کیا تھا، اب مجھے جانے دیں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے یوں بیٹھا تھا کہ وہ جانا تو دور کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ قسم سے تمہاری یہ صاف گوئی اور بے اعتنا میری جان لے لے گی۔ جھوٹے منہ ہی کہہ دیتی ہیں کہ مس کیا تھا۔ وہ خائف و ناراض ہوئے بنا ہنوز شوخی سے بولا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، اب جانے دینا پلیز، وہ خفگی سے کہہ کر ملتجی ہوئی تھی۔ اداسی کا سبب بتا کر چلے جاؤ کہ کچھ دیر تم اور میرے سامنے رہی تو قسم سے میرا خود پر اختیار نہیں رہے گا۔ تم تو میرے سارے ایمان ڈاواں ڈول کر دیتی ہو۔ نرمی سے اس کا رخسار چھو کر پیشانی پر لب رکھتا اس کی جان نکالتا کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ تو بیٹھی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے اسے دیکھا تھا جس کا مہتابی رنگت والا کتابی چہرہ دہک رہا تھا، اور وہ لب کچلتی داہنے ہاتھ کی پشت سے پیشانی مل رہی تھی۔ تمہارا بھی جانے کا دل نہیں کر رہا نا؟ اس کی حالت سے ہز اٹھاتے ہوئے شوخی سے کہا تھا۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں، خفگی اور ناراضی سے اسے دیکھتی، اس کی بولتی شوخ آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ جھکاتی اٹھی تھی۔ بتا دو یار، اداس کیوں ہو، ورنہ میں پریشان ہوتا رہوں گا۔ اٹھتے قدم اس کی بھاری گھمبیر آواز پر تھمے تھے۔ آپ کی مما مجھے پسند نہیں کرتی، ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے ناپسند کرتی تھیں تو آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ دروازے کے پاس ٹھہری بنا پلٹے نم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پسند تو مجھے تم بھی نہیں کرتی، تو تم نے اپنی ناپسندیدگی کے باوجود مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ وہ اس کے سامنے سوال بن کر آن ٹھہرا تھا۔ ارم بھیا کی وجہ سے کہ میں انکار کر کے ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ سب کو یقین تھا کہ مجھے ارم بھیا منا لیں گے، اس لیے میں سب کا یقین نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھی۔ تو میری محبت ہو اور میں
کسی کی بھی ناپسندیدگی کے خیال سے اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، چاہے وہ کسی میرے پیرنٹس ہی کیوں نہ تھے۔ تم یہ بات یاد رکھنا کہ تم کوئی بھی ناپسند کرتا ہو، کتنے ہی لوگ اس رشتے کے خلاف ہوں، مگر میں دل سے اس رشتے کے حق میں تھا، بہت محبت سے اپنایا ہے تمہیں، اور میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اپنا آپ منوا لے۔ تم بے فکر رہنا، تمہیں مجھ سے اگر 100% چاہت ملے گی تو میں خود سے وابستہ رشتوں کو بھی تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ بہت پیار و یقین سے کہہ رہا تھا۔ محبت وہ واحد شے ہے دنیا میں جسے زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کسی کو محبت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کو ساکت چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ وہ بے چین ہو اٹھا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے جوتا مار گئی تھی۔ وہ اسے اپنے نام تو کر چکا تھا، مگر اس کی محبت اپنے نام نہیں کروا سکتا تھا۔ محبت زور زبردستی سے حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں نہ رہے۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا الجھ رہا تھا، اور جتنا الجھ رہا تھا اتنا ہی مضطرب ہو رہا تھا، اور اضطراب کی لہریں دباتے دباتے وہ غصے کو ہوا دے بیٹھا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا، زبردستی تو زبردستی ہی صحیح، کہ اسے بس کیسے بھی اس کو پانا تھا، اس کے دل تک رسائی حاصل کرنا تھی۔ یہ مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں، اور اس نے کسی بھی کام کو کبھی مشکل نہیں سمجھا تھا، اور ناممکن جیسے لفظ کا تو اس کے آس پاس گزر بھی نہ تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔